جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سنڈے سروس کی عبادت ہے اور ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے. اور آج سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے آئے, خدا کی آواز کو سننے آئے. کس کو؟ خدا کی آواز کو سننے آئے ہیں. اگر خدا کی آواز نہ ہو تو یاد رہے کہ عبادت کمپلیٹ نہیں ہے, عبادت کمپلیٹ نہیں ہے. آئیے آج کے کلام کا مضمون ہم دیکھیں گے, جانیں گے. آج کے کلام کا مضمون ہے گناہ زنا. کیا؟ گناہ زنا. اور دوسری طرف اس کا ایک اور مضمون بنتا ہے پاک اور ناپاک رشتوں میں فرق. کس میں جی؟ اپنی نگاہ یہاں رکھنا, کسی کی طرف مت دیکھنا, ٹھیک ہے؟ پاک اور ناپاک رشتوں میں آج ہم فرق دیکھیں گے. چونکہ ہم نے معذرت کے ساتھ کچھ لفظ سخت ہوتے ہیں. اسی کوڑا کھوتا ایک کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ کوڑا تے کھوتا ایک ہی کیتا ہے. لکھا ہے نا زبور نمبر 32 میں, نہ ہو کوڑیاں خچرا وانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اونا نو. اچھا, ابھی آپ کے بیچ میں احبار کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 6 پڑھی گئی. تو اس کے اندر لکھا تھا, ٹھیک ہے, یہاں پر میں ذرا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے. میں خداوند ہوں. میں کیا ہوں؟ میں خداوند ہوں. کیا لکھا ہوا؟ کیا خدا شریعت کے اندر سکھانے کی کوشش کر رہا ہے قوم بنی اسرائیل کو؟ خدا ایک بات کا خیال رہے, خدا پہلے سے جانتا ہے کہ انسان کیا کیا گناہ کرے گا, انسان کس حد تک جو ہے جائے گا, کون کون سی حدیں پار کر دے گا. یہ چونکہ یہ گناہ کرے گا, یہ زنا کرے گا, اور پھر یہ پاک رشتوں کو ناپاک کرے گا. کن کو؟ پاک رشتوں کو ناپاک کرے گا. ایک بات کا خیال رہے کہ خدا جانتا ہے ہمارے اندر کے خیالوں کو, ہماری سوچوں کو جانتا ہے. ہم نے جو منصوبے بنائے ہوتے ہیں خدا ان منصوبوں کو جانتا ہے, ان سے واقف ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک بات یاد رہے, لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں گندی دھجیوں کی مانند ہے. سارا دن ہم ناپاکی کے اندر, گناہ کے اندر, زنا کے اندر رہتے ہیں, اور ہم رشتوں کے اندر کوئی فرق نہیں پاتے. یہاں پر جو ہم نے آیت نمبر 6 پڑھی, لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتہ دار, کس کو؟ ہاں جی, قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا, اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. ہاللیلویا. تو اس لیے یاد رہے کہ آج جو پاک اور ناپاک رشتے ہیں ان کے اندر جو فرق ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم گھوڑے خچر بن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ خدا کیا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یاد رہے کہ آج روحانیوں کا بھی یہی حال ہوا ہے اور جسمانیوں کا بھی یہی حال ہوا ہے. جڑے مذہب دے ٹھیکیدار نے, جڑے گان بجان والے نے, انہاں دا بھی حال ہے, تے جڑے کلیسیا ممبر ہے جو نیچے بیٹھنے والے ہیں ان کا بھی حال ایسا ہی ہے. بے شک وہ چرچ آتے ہیں, بے شک وہ آ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن جو ہی عبادت ختم ہوتی ہے تو پھر گناہ زنا شروع ہو جاتا ہے.
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خروج باب نمبر 20 جب خدا موسیٰ نبی کو کیا کرتا ہے پہاڑ کے اوپر بلاتا ہے اور اسے پتھر کی 2 لوہی دیتا ہے اور اس میں 7واں حکم لکھ دیتا ہے خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 14 کے اندر. پھر استثناء باب نمبر 5 اس کی آیت نمبر 18 کے اندر خدا حکم صادر کرتا ہے. خدا اپنی انگلی سے لکھتا ہے کہ میں یہ 7واں حکم لکھ کر بنی اسرائیل قوم کو دے رہا ہوں چونکہ وہ ناپاک رہتی ہے، وہ گناہ کرتی ہے، وہ زنا کرتی ہے. تو اس لیے ان حوالوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تو زنا نہ کرنا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ تو زنا نہ کرنا. یاد رہے کہ آج کے دور کے اندر ہر انسان، کیا مرد، کیا عورت، کیا بیٹا، کیا بیٹی، کیا بچہ، کیا بچی، کیا بزرگ، کیا بزرگہ، سب جو ہے گناہ اور زنا کے زمرے کے اندر ہے اور ناپاکی میں رہتے ہیں. خدا نے بتایا کہ کوئی بھی آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے پاس تم نے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہیں جانا. میں ہوں، میں کیا ہوں میں اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور ایک بات کا خیال رہے، خدا پاک ہے. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی پاک بنے. جو پاک رشتے ہیں ان کو سمجھیں. اب یہ جو قریبی رشتہ دار ہے یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. آگے جب بڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ قریبی رشتہ دار کون ہے. یاد رہے کہ شریعت کے اندر یوحنا باب نمبر 8 یہ چیپٹر پڑھیں، اس کے اندر ایک عورت عین فعل زنا کرتے پکڑی گئی اور اس کو یسوع کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا یسوع کے پاس اور کہا کہ بتا کہ موسوی شریعت کے مطابق جو عورت عین فعل زنا کرتی پکڑی جائے اس کا کیا انجام ہونا چاہیے. موسیٰ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ ایسی عورت کو جو عین فعل زنا کرتی پکڑی جائے اس کو پتھروں سے سنسار کر دینا، اسے سنسار کرنا اور پتھر مار مار کر اس کو مار دینا. لیکن آج یقین جانے کہ شوہر جو ہے اس کی بیوی جو ہے، بیوی کو علم ہے کہ میرا شوہر اپنی پھپھو کے ساتھ سیٹ ہے، میرا شوہر جو ہے کزن کے ساتھ سیٹ ہے، میرا شوہر جو ہے خالہ کے ساتھ سیٹ ہے، میرا شوہر جو ہے ٹھیک ہے میری ہی اپنی جو بہن ہے اس کی جو سالی لگتی ہے اس کے ساتھ سیٹ ہے. ابھی آگے پڑھیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا. شریعت کے اندر خدا نے پاک رشتوں کے بارے میں پہچان کروائی جن کو ہم نے ناپاک کیا، اور یہاں تک کہ باپ بیٹی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہم بستر ہو رہا آج کے دور کے اندر، اس پر نگاہ رکھی. کسی دی سکی تھی تے کسی دی پہلی جڑا اپنا بندے چو اولاد ہوندی ہے او دی تھی، اس پر نگاہ، اس کے ساتھ جو ہے صحبت زنا کرتا ہے. بھائی بہن کے ساتھ جو ہے صحبت کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کزن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، پھپھی کے ساتھ، چاچی کے ساتھ، تائی کے ساتھ، یہاں تک کہ کئیوں کے سمبند جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر جوائیوں کے سمبند جو ہیں تعلق یعنی کہ ناپاک تعلق جو ہیں، یہ رشتے جو پاک ہیں اس میں وہ ان کو ناپاک کرتے ہیں. ساس ماں جو ہے یا اپنی سکی ماں جو ہے اس کے ساتھ ان کے سمبند ہوتے ہیں. بیٹے کا ماں کے ساتھ سمبند ہے. یہ سارا لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آئیے ذرا سن لیں کہتے کہ وہ پادری صاحب جڑے نا ایک کیڑے پاسے ٹر پے نے، اج تک تے سانو کلام سنائے ہی نہیں کیا دیتے. آئیے سنیں، لکھا ہے تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا. کیا لکھا ہے؟ تو اپنی ماں کو، ٹھیک ہے،
ماں کے بدن کو جو کیا ہے تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، لکھا ہے کیونکہ وہ تیری ماں ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ساس ماں بھی ماں ہے. ساتھ کی ہمسائی جو 4-5 بچوں کی 6 بچوں کی ماں وہ بھی تیری ماں ہے. ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کے حسن کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے جو ہمسائی ہے. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھے. لکھا ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. مطلب پیو تو ہے ہی ہے، ماں باپ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹا بھی جو ہے وہ بھی بری صحبت کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے جو ناپاک ہے. لکھا تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے. کس کا بدن ہے؟ باپ کا. کس کا بدن؟ وہ تو تیرا ہے ہی نہیں. تو کس طرح نگاہ لا لی اپنی ماں دے اتے؟ ٹھیک ہے. وہ تو اس کا ہے. کلام میں لکھا ہے نا کہ وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہوں گے. تو پھر تیسرا بیچ میں کیسے آ گیا؟ اچھا جی آگے بڑھے. تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو. کس کی؟ کدی بیٹی؟ باپ کی. ٹھیک ہے جی. بیٹی ہو تو کیا کرنا ہے؟ تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہے خواہ وہ کہیں، بے پردہ. لکھا بے پردہ نہ کرنا. اس کو بھی تو نے بے پردہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کرنا ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، اسی کہنے ہیں یہ تے جڑا متریا پیو سی نا پہلا والا، یہ تے او دی بیٹی. پھر جو بھائی ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، پاویں سکی بہن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی بابت بھی یہی حکم صادر ہے کہ آپ نے اپنی بہن کے اوپر نگاہ نہیں رکھنی. مجھے ایک مشتق سٹوری پہنچی تھی، پتہ لگا ایک بہن اور ایک بھائی، اس کے آپس میں جو ہے ناجائز تعلق تھے. بھائی سکا بھائی سکی بہن کے ناجائز تعلق تھے. ہوا کیا، رنگے تو پکڑے گئے کو 3-4 مہینے بعد. پولیس تک یہ بات چلے گئی، تھانے تک گئی. پولیس والوں نے پتہ کیا کیا، پولیس والوں نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ یار شرم کرو. کی کرو؟ ٹھیک ہے. کہ تیرا خون ہے، تیری بہن ہے. بہن کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا کہ یہ تیرا خون ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا یہ رشتہ نہیں بنتا. سمجھا کے انہیں گھر بھیج دیا. فیس بک یوٹیوب پہ جائیں تو ایسی گندگی آپ کو بہت زیادہ ملے گی. آئیے آگے دیکھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. یہ باپ کی بابت بات ہو رہی ہے. پوسی ہو، نواسی ہو، ٹھیک ہے، یا پہلے جو شوہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو اس کی بیٹی ہے اس کو لکھا بے پردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تیرا ہی بدن ہے. کتنی سوری گل لکھی. بہن کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کا کیا عکس ہے. اپنے بدن سے ہی ہم جی نکلا ہوا بدن، اس سے ہی ہم صحبت کر رہے ہیں، اس سے ہی ہم زنا کر رہے ہیں، اس سے ہی ہم گناہ کر رہے ہیں. تو یہی تو پاک رشتے ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو پہچان کروائی. تے آج ایہو جے کلام چرچا چ ہو جانا تے پتہ کی لے پادری تو شرم ہی نہیں آندی، بچیاں بیٹھیاں سی. ٹھیک ہے بھائی. جب کلام میں لکھا، جب خدا نے شرمایا، خدا نے موسیٰ نبی کو یہ شریعت دی، یہ کہا، یہ حکم دیے کہ پاک ناپاک رشتوں میں فرق ظاہر کر دیا، چونکہ انہوں نے گھوڑا اور گدھا ایک کر دیا ہوا تھا. اور یہاں تک بائبل کے اندر ایک ایسا بھی ذکر آیا ہوا ہے، میں پھر کسی دن اس پہ بات کروں گا، کہ
ایک بھائی نے اپنی سکی بہن کے ساتھ صحبت کی، یہ لکھا ہوا کلام میں، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ بعد میں لیں گے، اس پہ بات کریں گے، یا کسی دن اس کو گہرے طور پر اس کو بھی جان لیں گے کہ کیسے وہ اپنی بہن پر فدا ہوا، کیسے اس نے زنا کا پلان بنایا، کیسے اس کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا، اور کیسے جو ہے اس کے ساتھ زنا کرنے پر وہ آمادہ ہوا اور وہ کر چکا اس کے ساتھ۔ تو کلام میں بھی ایسا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ لکھا تیرے باپ کی بیٹی، تیرے باپ کی کیا؟ جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی تیری بہن ہے۔ کیا ہے جی؟ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ۔ شادی سے پہلے نا سارے جو خاص طور رشتے ہیں وہ پھوپھی، چاچی، کزن، ساس، بہن، بہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ رشتے ہیں۔ خاص طور جو جوان بیٹیاں ہیں، لڑکے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، نوجوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ خود سے کسی کے ساتھ جو ہے زبردستی صحبت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے نا، سنو، نکاح کی جو پاک رسم ہوتی ہے نا، یہ اگر پہلے ناپاک ہو گیا نا تو خدا اس رشتے کے اندر داخل نہیں ہے۔ بتھیرے کئی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو منگنی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکتے ہیں، زنا کر چکتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آپ نے خود سے پہلے نمبر پر کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مطلب آپ نے ایسی سٹرگل نہیں کرنی کہ جی میں ایسا کروں گا تو اسے پالوں گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ شادی سے پہلے جو رشتہ ہے وہ بہن اور بھائی کا ہے۔ جب منگنی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد رشتہ جو ہے وہ مرد عورت کا، یعنی کہ شوہر بیوی کا بن جاتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ سنجیدہ ہو کر کلام سنو، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کہ یہاں پر صاف یہ لکھا ہے کہ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ کس کو؟ آج پتہ کی کام شروع کیتا آج جو کام شروع ہوا ہے وہ کام یہ شروع ہوا ہے کہ جیڑی پھوپھو سونی ہے نا، ٹھیک ہے، جیڑی کی ہے کزن پھوپھو ساس سونی ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جو بیٹی خوبصورت، جو پھوپھو خوبصورت، جو ماں خوبصورت، اس کے ساتھ ریلیشن بنانے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات اس کے ساتھ کلیئر کر کے رکھ دوں، یاد رہے کہ میرے دادا آج سے 40 سال پہلے پتہ کیا کہتے تھے، میں نے بھی اپنی ہوش میں سنا ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ دوست یار او دے، جدی ماں سونی، جدی بیٹی سونی تے جدی اپنا جڑا نا بیوی سونی، اس کے یار دوست ہیں تے سانو نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ پھر بعدوں پتہ کی اسی کی کرنے ہاں، جدو کوئی حرکت ہو جاتی ہے نا یا کوئی تعلق بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کوئی بھی ریلیشن شپ ہو جاتی ہے، فرینڈ شپ ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ماں کے ساتھ، پھر بہن کے ساتھ، تے اسی پتہ کی الٹا ہی بڈیاں نو کٹنا شروع کر دینے، کنو؟ بڈیاں نو، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ کہ ہم جو ہے خود غلط ہے۔ کیا جی؟ ہم کیا ہے؟ خود غلط ہے۔ آئیے آگے بڑھے۔ تو آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں، لکھا ہے کہ اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تیرے باپ کی کیا ہے جی؟ قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ اے گلا تسی بڑی سنے گا جی، اے اپنی خالہ نہ ساٹے، اے اپنی پھوپھو نہ ساٹے، کہتے ہیں نا، اے اپنی ساس نہ ساٹے، اے اپنی ماں نہ ساٹے، اے اپنی بہن نہ ساٹے، ٹھیک ہے جی، اے فلانی کڑی دے نال ساٹے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے
کہ بھائی بھائی کی جو آگے اولاد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ادھر سے بیٹی ہو گئی ادھر سے بیٹا ہو گیا، تو آج کل یقین جانے کہ پہن مطلب خون جو ہے، کون ہے؟ خون آپس میں رشتے قائم کر رہے ہیں، ناپاک رشتے قائم کر رہے ہیں، اور ماں باپ مجبور ہو گئے ہیں شادی کرانے پر، ان کی کیا کرنے پر؟ کرانے پر۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اولاد پتہ کی کرے، پاویں نیلا تھوتا کھا لے واش روم چ جا کے، کیڑا تھوتا؟ نیلا تھوتا کھا لے تے یا زہر پی لے، او چنگا جے، لیکن تسی او دی شادی نہیں کرنی۔ جی ذرا بلند آواز میں کہیے گا، کیا کہہ رہے؟ ہیومن سالٹ آج کل ہماری یوتھ کے اندر یہ بہت چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کے اندر ایسی گندگی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے آپ کا بچہ مر جائے وہ چنگا ہے، لیکن آپ اس رشتے کے اندر کبھی بھی نکاح کی رسم میں شامل نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، لکھا ہے تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ کس کا جی؟ باپ کے بھائی کو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا۔ باپ کا جو بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کی جو بیوی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو بے پردہ کرتے ہیں، اس کے بدن کو۔ تو آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ کیا جی؟ کیا جی؟ جنہوں پنجابی چچی کہنے چاچی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں، تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ کس کو؟ پتہ لگتا ہے کہ جناب جڑی بہو گھر آئی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اگو سوڑا ہی جڑا ہے نا، ٹھیک ہے، بندہ گیا ہے کام تے، ٹھیک ہے، بیٹا کام تے گیا، پیچھے سوڑے نہیں جڑا نا آکر رکھ لی ہوئی ہے اپنی بہو تے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب لکھا ہے کہ اس کو بے پردہ نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے۔ کس کی؟ بیٹے۔ سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے، برا دی بڑی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، لکھا ہے تو کسی عورت اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی کہ کوئی بھی عورت ہو، ٹھیک ہے جی، تو بے شک وہ زانی عورت کیوں نہیں ہے۔ کون سی؟ اس کو فاحشہ بھی کہتے ہیں، اس کو بازارو بھی کہتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس نہیں جانا، ان کو بے پردہ نہیں۔ ہمارے پتہ کے اندر ہے ہی بازارو ہے، ٹھیک ہے، پیسے دے کے صحبت کروان دی ہے، تو اس لیے یاد رہے اس کے پاس بھی آپ نے نہیں جانا، چونکہ خدا نے آپ کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف کے پاس، ٹھیک ہے، پوطیفر کی بیوی آئی تھی، ٹھیک ہے، آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ صحبت کر، کیونکہ جو یوسف تھا وہ نہایت حسین اور خوبصورت تھا۔ تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہاں سے بھاگا، اس نے کہا کہ چونکہ میں خدا کا گنہگار ہو جاؤں گا، میں زنا کے زمرے میں آ جاؤں گا، اس نے کیا کیا کہ زنا اس کے ساتھ نہ کیا۔ تو کیسی بات ہے، خود سے اس نے کوشش نہیں کی، وہ چاہتا، اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا تھا، صحبت کر سکتا تھا، زنا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بدلے خدا نے اس کو کیا دی؟ بیوی دی، اور سندر اولاد خدا نے اس کے بعد اس کو دی۔ ہاللیلویا۔ اسی سمجھنے نہیں، ابھی یہ شادی پورے کا ایک واقعہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس فیملی کا، مجھے ایک کال آئی پادری صاحب کہ ایک رشتہ آیا ہے اور آپ نے نکاح پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ نکاح پڑھنا ہے، اور آپ آ جائیں ذرا، لڑکی شادی شدہ ہے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑا ہی ہے، اس نے ڈائیورس بھی لے لی ہے، ضمانت اس کی ہو گئی ہے،
اور پھر اب چونکہ لڑکا 15 سال کا ہے، ابھی نوجوان، ابھی صحیح طرح نوجوانی بھی چڑھا نہیں، تو اب 3-4 بچوں کی ماں کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر وہ رہ نہیں پا رہے، تو آ کر آپ نکاح پڑھ دیجیے گا۔ میں نے تو اس کو منظور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا، انہوں نے کسی اور پادری کو بلا کر اس کا نکاح کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بے شک نکاح بھی ہو گیا اس کا، پر وہ کیا کر رہا ہے؟ زنا کر رہا ہے۔ آئیے ذرا حوالہ لے لو کہتے کہ وہ کہ پادری صاحب اے کی جدو نکاح ہو گیا تو زنا کتوں ہو گیا؟ ایک حوالہ لے لو میرے ساتھ، متی کی انجیل باب نمبر 5 نکالیں۔ بس وائنڈ اپ کرنے والے ہیں کلام۔ جی، خدا کے کلام میں